مر چکی ہوتی اور میں بالکل بھولی اور بصری ہوتی تو میرا نام و نشان ہی نہ ہوتا، تذکرہ ہی نہ ہوتا تو ٹھیک ہوتا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اس وجہ سے یہ جملہ کہا کہ میں جب جاؤں گی بچے کو گود میں اٹھا کے تو لوگ کیا کہیں گے، اس طرح لوگ میری وجہ سے گناہگار ہوں گے، تو میری وجہ سے لوگ کیوں گناہگار ہوں گے؟ اس سے تو بہتر ہوتا کہ پہلا یہ سبب ہی ختم ہو جاتا، یہ سبب ہی ختم ہو جاتا جس کی وجہ سے لوگ گناہگار ہوں۔ اللہ والے تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے کوئی کیا ہو، گناہگار۔ تو اس وجہ سے جب یہ بات کہی تو جبرائیل امین ذرا اوٹ میں دور فاصلے پہ کھڑے تھے، ایسی جگہ جہاں سے یہ نظر نہیں آ رہی تھی، میرے ولادت کی حالت تھی، اس میں تو سامنے نہیں جا سکتے تھے، تو اوٹ میں کھڑے تھے اور نیچے جگہ میں یوں بلندی پر تھی۔ وہاں سے پھر انہوں نے آواز دی کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پینے کے لیے پانی دیا ہے، چشمہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہاں نہر تھی، اس نہر وہ خشک نہر تھی، اللہ نے اس میں پانی جاری کیا، پانی جاری کیا، تو پیو اس سے اور پیاس بچاؤ۔ اور یہ جو کھجور کا خشک تنا ہے، تنا، اس کو اگر ہلاؤ گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے تر و تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں جو ہے وہ تیرے سامنے گرائے گا۔ اب دیکھیں کھجور کا جو تنا ہوتا ہے وہ تو کافی بڑا ہوتا ہے، اس کو تو مرد بھی نہیں ہلا سکتا، کہ جائے کہ عورت، اور وہ بھی زچگی کی حالت میں، کمزور حالت میں۔ تو یہ حضرت مریم کی کرامت تھی۔ اور جس اللہ نے خشک تنے میں پتے، سبز پتے بھی لگا دیے، کھجور، پکی ہوئی کھجور بھی لگا دی، وہ تو اللہ ویسے بھی اس کے سامنے کھجور بیچ سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان کو حرکت دینے کا حکم دیا، یہ سبق دینے کے لیے انسانوں کو کہ حرکت میں برکت ہے۔ حرکت میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ ظاہر ہے یہ دارالاسباب ہے، یہاں انسان کو کچھ نہ کچھ حرکت کرنی چاہیے۔ اگر ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک کمزور عورت کے ہلانے سے اللہ نے اس کو ہلا دیا، اور کھجوریں جو ہے نا وہ گرا دی، کھجوریں کیا کر دی؟ گرا دی۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت میں دمشق کی جامع مسجد کی مینار تک تو اللہ اپنی غیبی طاقت سے اتارے گا، لیکن نیچے پھر سیڑھی لگائی جائے گی اور ان کو اتار دیا جائے گا۔ وہاں بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں مینار پہ اتارنے پہ قادر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے مینار سے نیچے اتارنے پہ بھی قادر تھے۔ یہ تعلیم دینے کے لیے کہ دارالاسباب میں انسان کو سبب اختیار کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کچھ حرکت کرنی چاہیے، حرکت میں برکت ہے۔ یہ شرن پسند نہیں کیا گیا ہے کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، کوئی کام کاج نہ کرے۔ انبیاء نے کام کاج کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم پر بکریاں چرائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت مزدوری بھی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت بھی کی ہے۔ یہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تھا، وہ کیوں؟ آپ مضارب بن کے اور نہیں ملازم بن کے آپ ملک شام کی طرف ہجرت کے لیے گئے تھے، ان کا مال ہجرت کے لیے گئے تھے، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ۔ ان کو جب ایک تو امانت و دیانت سے بڑی متاثر ہوئی، ایک ان کی وجہ سے جو نفع ہوا، دگنا نفع ہوا، جو پہلے ان کی تجارت سے نفع ملتا تھا اسے دگنا نفع ہوا، ایک ان کی امانت و دیانت سے، اور پھر راستے میں جو ساتھ جو خادم اس نے دیا تھا، اس خادم نے جو رسول اللہ کے معجزات دیکھے کہ جہاں بھی اللہ کا نبی جاتا تو بادل آتا، وہ سایہ کرتا اوپر، اس کے علاوہ اور بھی معجزات دیکھے، ساری چیزوں سے متاثر ہو کے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے شادی کر لی۔ تو اس طرح دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بکریاں چراتے ہیں اور 10 سال چراتے ہیں۔ اب بکریاں چرانا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے، تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ علماء اگر کوئی اور کام ان کو نہ ملے، اپنی لین کا کام نہ ملے، مسجد میں نہ ملے، مدرسے میں نہ ملے، تو جب تک نہ ملے جو بھی کام ملے وہ کرے،
یہاں تک کہ محنت و مزدوری کرے، فضول بیکار بیٹھنے سے محنت و مزدوری کرے، اس کو اپنے شان کے خلاف نہ سمجھے۔ علماء بھی شان کے خلاف نہ سمجھے۔ آج اگر عالم کوئی اور کام نہ ملنے پہ دکان میں بیٹھ جائے لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ہے، قرآن و سنت کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام تو تجارت کرتے تھے، کوئی کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی تجارت کرتا تھا، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو اس وقت بھی انہوں نے وہ کپڑے کا جو ہوتا تھا بنڈل وہ کندھے پہ رکھ دیا، پھر حضرت فاروق نے روک دیا کہ اب آپ کے کندھے پہ اللہ نے خلافت کا بوجھ ڈال دیا ہے، اب اگر یہ کام کرو گے پھر وہ ذمہ داری نہیں پوری ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا میں نے پیٹ تو پالنا ہے، کہتے پیٹ آپ بیت المال سے کچھ اتنا لے جس سے آپ کا اور بچوں کا پیٹ پلے۔ اور پھر اور صحابہ نے مشورہ دیا، تب آپ نے بیت المال سے اتنا وظیفہ مقرر کیا جو قوت لا یموت ہو، قوت لا یموت ہو، جس پہ آدمی زندہ رہے۔ بس ایک مرتبہ گھر والوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ بچایا، حلوہ پکا لیا تو انہوں نے وہ پیسہ بھی بند کرا دیا، اس کا مطلب ہے اس سے کم پہ ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ ہائے اللہ! تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ کھجوریں جو ہے وہ کیا کرو، کھجوریں کھاؤ، مزے سے کھاؤ۔ اور دیکھیں اللہ نے کیسے انتظام کیا۔ اللہ کو پتہ تھا یہ درد دل میں مبتلا ہے، پھر ولادت میں مبتلا ہے، پھر ولادت ہوگی، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے خوراک ہے، نہ کھانے کے لیے خوراک ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، پاس خدمت کرنے کے لیے کوئی عورت بھی نہیں ہے، اکیلی ہے، تنہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا، خوراک وہ عطا کی جو اس بیماری میں انتہائی مفید ہے، اس بیماری میں انتہائی، یہاں تک کہ تفسیر انوار البیان نے لکھا ہے کہ کھجور اس بیماری میں ساری دواؤں اور ساری غذاؤں سے بہتر ہے، ساری دواؤں اور ساری غذاؤں سے بہتر ہے۔ اور اگر اس کی تھوڑی بہت گرم تاثیر ہو بھی تو اللہ نے وہاں چشمہ جاری کر کے پانی سے وہ تاثیر دور کر دی۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہر جگہ انتظام کرتا ہے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرتا ہے، وہ جنگل میں ہو، منگل میں ہو، جہاں کہیں ہو، اللہ اس کے لیے انتظام کر دیتا ہے۔ صرف یہ کہ اللہ ہمیں نیک بنا دے، اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب بیٹا اللہ نے دیا اسے اپنی جو ہے کیا کرو، آنکھوں کو ٹھنڈی کرو۔ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے، ان کے طعن و تشریح کا تعلق ہے، تو جب کسی کو دیکھو اور وہ کوئی اعتراض کرے، کچھ کہے تو کہو کہ میں نے رحمان کے لیے چھپ کا روزہ رکھا ہے، چھپ کا روزہ رکھا ہے، لہذا میں کسی انسان سے بھی بات نہیں کروں گی۔ یہ چھپ کا روزہ سابقہ امتوں میں تو روا تھا، ہماری امت میں وہ روا نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جو اسے صوم وصال منع، اس سے منع کیا گیا ہے کہ مسلسل کئی روز آدمی بغیر سحری کے اور بغیر افطاری کے روزے رکھتا رہے، اس سے جہاں منع کیا گیا ہے وہاں اس سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے انہوں نے فرمایا کہ احتلام کے بعد، بلوغ کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہے، ایسے اس سے منع کیا گیا ہے۔ ان کی شریعت میں کیا تھا، چھپ کا روزہ جائز تھا۔ تو بہرحال اس کا حاصل کیا نکلا کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس کا علم بھی لامتناہی ہے، قدرت لامتناہی ہے۔ اور جو اللہ کی مان کے چلے، اللہ کی مان کے چلے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب سارے اللہ کے محتاج ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازنے کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے اور اس کی ہر قسم کی حفاظت کے لیے اللہ غیبی انتظام کرتا ہے۔ کھانے پینے کا یہ انتظام ہوا، اور طعن و تشریح سے بچنے کے لیے کیا انتظام ہوا کہ چند گھنٹوں کا، چند دنوں کا بھی نہیں، چند گھنٹوں کا بچہ ماں کے گہوارے میں بول اٹھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں۔ آتانی الکتابہ، اس نے مجھے کتاب عطا کی، مجھے رسول بنایا، وجعلنی نبیا، اور مجھے اس نے نبی بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا نیک بنا دے۔ اب ترجمہ کر لیں جی۔ فحملت، پس وہ حاملہ ہوئی اس بچے کے ساتھ، فانتبذت بہ،
پس علیحدہ ہوئی اس بچے کو لے کر، لفظی معنی اس بچے کے ساتھ، پھر اس بچے کو لے کر علیحدہ ہوئی، کہاں؟ مکانا قصویا، ایک دور مکان کی طرف، ایک دور جگہ کی طرف علیحدہ ہوئی، ایک دور کی جگہ میں علیحدہ ہوئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پس لے آیا اس کو درد ذے، پس لے آیا اس کو درد ذے، مخاض درد ذے، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کی طرف، کھجور کے تنے کی طرف۔ قالت، کہا انہوں نے، حضرت مریم نے، یا لیتنی، اے افسوس میرے واسطے، اے کاش، مت قبل ھذا، مر چکی ہوتی میں اس سے پہلے، میں تو مر چکی ہوتی قبل ھذا اس سے پہلے، وکنت، اور ہوتی میں، نسین، بھولی، منسیہ، بصری، منسیہ بصری، نسیہ منسیہ، بھولی بصری میں ہوتی۔ فناداہا، پس ندا کی اس کو، ندا کی اس کو، کس نے؟ اس نے یعنی فرشتے نے، جبرائیل امین نے، من تحتہا، اس کے نیچے سے، اس کے وہ اوپر جگہ پہ تھی اور اس کے نیچے جو مقام تھا، جو جگہ تھی، وہاں سے کیا ندا کی؟ اللہ تحزنی، یہ کہ مت غمگین ہو، یہ کہ مت غمگین ہو، غم مت کرو، قد جعل ربک، تحقیق بنایا تیرے رب نے، بنایا تیرے رب نے، تحت کے تیرے نیچے، سریہ، کیا؟ چشمہ، سریہ چشمہ، وہزی، اور حرکت دو، وہزی اور حرکت دو، الیک، اپنی طرف، بجذع النخلۃ، کھجور کے تنے کو، کھجور کے تنے کو، تو ساقط، گرائے گا وہ تنا، علیک، تجھ پر، کیا گرائے گا؟ رطباً، کھجوریں، رطباً، کھجوریں، جنیہ، تازہ، ویسے رطب کہتے ہیں پکی ہوئی کھجور کو، رطباً، پکی ہوئی کھجوریں، جنیہ، تازہ، فکلی، پس کھاؤ، وشربی، اور پیو، وقری عینا، اور ٹھنڈی کرو آنکھ، فإما ترین، پس اگر دیکھو تم، من البشر، انسانوں میں سے، احدن، کسی کو، فقولی، تو کہو، انی، بے شک میں نے، نظر تو منت مانی ہے، للرحمن، رحمان کے واسطے، صوما، روزے کی، صوما، روزے کی، وہ چھپ کا روزہ، فلن اکلم، ٹھیک، فلن، پس ہرگز، فلن، پس ہرگز نہیں، اکلم، بات کروں گی میں، الیوم، آج، انسیا، کسی انسان سے، انسیا، کسی انسان سے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو انشاءاللہ لفظی ترجمہ بھی آپ کو اچھی طرح آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ بھی، صرف شوق اور ذوق کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔